السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ امید کرتی ہوں ویکنڈ اچھا گزر رہا ہوگا۔ چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک زمانہ تھا جب ایک بہت بڑے ظالم اژدہے کی حکومت تھی۔ اس کا کالا جسم یوں سمجھیں کہ فولاد سے بھی زیادہ سخت چھلکوں سے ڈھکا ہوا تھا، اور اس کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے ان میں نفرت کے دو سورج جل رہے ہوں۔ تو ظاہر ہے اس کے خلاف بہت کوششیں ہوئیں، پادریوں نے دعائیں کیں، جادوگروں نے منتر پھونکے، بہترین جنگجوؤں نے تلواریں چلائیں، لیکن سب کچھ بیکار ثابت ہوا۔ اس اژدہے کا راج مکمل تھا اور اس کی دہشت ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اور قیمت چکانی پڑتی تھی عام لوگوں کو۔ ہر شام اس اژدہے کی بھوک مٹانے کے لیے ایک خراج دیا جاتا تھا، اور وہ خراج تھا 10,000 انسانوں کا، 10,000 مرد اور عورتیں، جنہیں کرہ اندازی سے چنا جاتا اور اس پہاڑ کی طرف بھیج دیا جاتا اس کی خوراک بننے کے لیے۔ تو جب ہتھیاروں نے کام کرنا چھوڑ دیا تو بادشاہت نے کیا کیا؟ انہوں نے اس حقیقت کو مان لیا، اسے قبول کر لیا۔ یہ روز کا قتل عام افسوسناک تو تھا، لیکن اب زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ اور بھاپ کے انجن کی ایجاد کے بعد تو باقاعدہ ٹرینیں روز لوگوں کو بھر کر اس اندھیرے پہاڑ کی طرف جانے لگیں۔ اور آپ یقین کریں، اس پورے خراج کو منظم کرنے کے لیے ایک پورا سسٹم، ایک پوری بیوروکریسی بنا دی گئی تھی۔ رجسٹرار تھے جو مرنے والوں کا حساب رکھتے، کلرک تھے جو پیچھے رہ جانے والے خاندانوں کو پینشن دیتے، اور تو اور ڈریگنالوجسٹ بھی تھے جو اس بات پر تحقیق کرتے تھے کہ لوگوں کو اژدہے تک پہنچانے کے عمل کو اور زیادہ ایفیشنٹ کیسے بنایا جائے۔ اور لوگوں کو سکھایا جاتا تھا کہ یہی تو تقدیر ہے۔ انہیں بتایا جاتا تھا کہ دیکھو، اژدہے کا وجود قدرت کے نظام کا ایک لازمی حصہ ہے، یہ آبادی کو قابو میں رکھتا ہے، تو اس موت کو قبول کرنا ہی سمجھداری ہے۔ لیکن انسانی فطرت کو روکا نہیں جا سکتا ہے نا؟ تجسس اور آگے بڑھنے کی خواہش تو ہوتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ علم اور ایجادات کا پہیہ گھومنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اڑنے والی مشینیں بن گئی، ہزاروں میل دور فوری رابطے ممکن ہو گئے، اور ایسے نئے مواد دریافت ہوئے جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر ایک ایسی دریافت ہوئی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ سائنسدانوں نے ایک ایسا مٹیریل بنا لیا جو اتنا تیز تھا، اتنا شارپ تھا کہ وہ اژدہے کے ناقابل شکست چھلکوں کو بھی کاٹ سکتا تھا۔ اچانک صدیوں میں پہلی بار اس اژدہے پر حملہ کرنا ممکن نظر آنے لگا۔ تو جب بادشاہ تک یہ بات پہنچی تو اس نے فوراً ایک عوامی سماعت کا حکم دیا۔ ماہرین نے ایک بہت بڑے پروجیکٹائل، ایک میزائل بنانے کی تجویز دی جو اژدہے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا تھا۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ تھا۔ اس پورے منصوبے کو مکمل ہونے میں کم سے کم 12 سے 20 سال لگ سکتے تھے۔ لیکن ہر بڑے کام کی طرح اس کی بھی مخالفت شروع ہو گئی۔ بادشاہ کے ایک بزرگ مشیر نے کہا کہ یہ منصوبہ تو ہماری معیشت کو تباہ کر دے گا۔ جو ہزاروں لوگ اژدہے کے انتظامات میں کام کرتے ہیں وہ سب بے روزگار ہو جائیں گے، اور ویسے بھی جو حقیقت ٹل نہیں سکتی اسے قبول کر لینا ہی بہتر ہے۔ لیکن سب سے حیران کن اور خوفناک دلیل بادشاہ کے اخلاقی مشیر نے دی۔ اس نے کہا کہ اژدہے کے ہاتھوں کھایا جانا ہی انسانیت کا اصل مقصد ہے، یہی موت زندگی کو عزت و وقار دیتی ہے۔ اور پھر اس نے اعلان کیا، اژدہا ضروری ہے، اژدہا اچھا ہے۔ پورے ہال میں ایک دم سناٹا چھا گیا، اور پھر اس خاموشی کو توڑا ایک چھوٹے سے بچے کی چیخ نے۔ وہ چلایا، اژدہا برا ہے، وہ میری دادی کو کھا گیا، مجھے میری دادی واپس چاہیے۔ اس بچے کی ایک سیدھی سادی سچی بات نے جیسے ایک بند توڑ دیا۔ پھر کیا تھا، ایک کے بعد ایک لوگ کھڑے ہونے لگے اور اپنی اپنی کہانیاں سنانے لگے۔ ان کا جو مشترکہ غم اور غصہ تھا وہ تبدیلی کی ایک ایسی لہر بن گیا جسے اب کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ بس بادشاہ نے فیصلہ سنا دیا۔ اس نے کہا، ہم اژدہے کو ماریں گے۔ اور اس ایک جملے نے وقت کے خلاف ایک ایسی ٹیکنالوجیکل دوڑ شروع کر دی جس میں پوری قوم نے اپنی ساری طاقت، ساری توانائیاں ایک مقصد کے لیے لگا دی۔ لیکن یہ راستہ بالکل آسان نہیں تھا۔ کئی سالوں تک صرف ناکامیاں ہی ہاتھ آئیں۔ تجرباتی میزائل لانچ پیڈ پر ہی پھٹ جاتے، خوفناک حادثے ہوتے، اور وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ لیکن قوم نے ہمت نہیں ہاری۔ 10 سال کی جو ڈیڈ لائن تھی
وہ تو گزر گئی اور اژدہا اب بھی زندہ تھا، لیکن پھر 11ویں سال میں پہلا کامیاب پروٹوٹائپ آسمان تک پہنچا اور 12ویں سال کے آخر تک وہ حتمی ہتھیار تیار ہو چکا تھا۔ اب آ گیا وہ آخری دن، لانچ کا دن۔ الٹی گنتی شروع ہونے ہی والی تھی کہ اچانک ایک نوجوان کلرک تمام سیکیورٹی توڑتا ہوا سیدھا بادشاہ کے سامنے پہنچ گیا۔ اس کی ناک سے خون بہہ رہا تھا اور چہرے پر شدید دہشت تھی۔ وہ چیخ رہا تھا، آخری ٹرین، میرے بادشاہ آخری ٹرین کو روکیں۔ اسے ابھی ابھی پتا چلا تھا کہ اس کا والد، اس کا باپ اسی آخری ٹرین میں ہے جو پہاڑ کی طرف جا چکی ہے۔ وہ بادشاہ کے قدموں میں گر گیا اور التجا کرنے لگا کہ ٹرین کو واپس بلایا جائے۔ بادشاہ نے تکلیف سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے کہا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ کسی بھی غیر معمولی حرکت سے اژدہا ہوشیار ہو سکتا ہے اور ہمارا نشانہ چوک سکتا ہے۔ اور پھر اس نے گہرے دکھ سے کہا، کاش ہم نے یہ کام برسوں پہلے شروع کیا ہوتا۔ اور پھر بڑی گھڑی پر آخری سیکنڈز گننا شروع ہو گئے۔ بادشاہ، وہ کلرک اور پوری قوم، سب کی نظریں جمی ہوئی تھیں۔ 5، 4، 3، 2، 1۔ اور جیسے ہی وقت پورا ہوا، ایک خاموش سا شعلہ آسمان کی طرف بلند ہوا۔ وہ صرف ایک میزائل نہیں تھا، وہ تو انسانیت کی صدیوں کی تکلیف، اس کی ساری امیدوں اور اس کی ہمت کا ایک مجسمہ تھا جو اس قدیم بلا کے دل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی اور پھر دور افق پر ایک روشنی چمکی۔ اس کے بعد پہاڑ جتنا وہ سایہ لڑکھڑایا اور ایک کان پھاڑ دینے والی دہاڑ کے ساتھ زمین پر گر گیا۔ اژدہا مر چکا تھا۔ ہجوم پر جو سناٹا تھا وہ ایک دم ٹوٹ گیا۔ خوشی اور راحت کی ہزاروں آوازیں ایک ساتھ بلند ہوئیں۔ صدیوں کا ڈر، صدیوں کا کرب ایک ہی لمحے میں آنسوؤں اور کہکہوں کی شکل میں بہہ گیا۔ انسانیت آزاد تھی۔ بادشاہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک بہت گہری بات کہی۔ اس نے کہا، آج ہم پھر سے بچے بن گئے ہیں۔ ہمارا مستقبل ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ اب ہمارے پاس وقت ہے، بڑے ہونے کا وقت۔ تو اب آتے ہیں اس کہانی کے اصل مطلب پر۔ یہ صرف ایک اژدھے کی داستان نہیں ہے۔ یہ اژدہا دراصل عمر کے بڑھنے اور موت کا ایک استعارہ ہے، ایک میٹافور ہے۔ یہ وہ خوفناک حقیقت ہے جسے ہمارا معاشرہ قدرتی کہہ کر قبول کر لیتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم بیماری اور بڑھاپے کو زندگی کا حصہ مان لیتے ہیں۔ اور وہ ڈریگنالوجسٹ، وہ آج کے ان سسٹمز کی طرح ہیں جو اس مسئلے کو حل کرنے کے بجائے صرف اسے مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ کہانی ہم سب سے ایک بہت بڑا سوال کرتی ہے۔ یہ ہم سے پوچھتی ہے، کیا ہمیں کسی تکلیف کو صرف اس لیے قبول کر لینا چاہیے کیونکہ وہ ہمیشہ سے موجود رہی ہے، یا پھر کیا ہمیں اپنی ذہانت، اپنی ہمت اور اپنی ٹیکنالوجی کو ان ناگزیر سچائیوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، چاہے وہ ایک قدیم اژدہا ہو یا خود عمر بڑھنے کا عمل؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں۔